الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تھمبنیل دیکھتے ہوئے ہی سمجھ چکے ہوں گے یہ ہماری گفتگو ان صاحب سے ہوئی ہے، بریلوی گونڈوی، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کہ یہ اپنی اس کو لوگوں نے میرے پاس بھی وائس اس کی آڈیو اور اس کی ویڈیو بھیجی ہے فیس بک کے ذریعے لنک کے تھرو۔ دوبارہ یہ جب دیکھو معاویہ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، جب دیکھو معاویہ کی تعریفیں، جب دیکھو جھوٹی جھوٹی باتیں معاویہ کی شان میں گڑا کرتا ہے کہ فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں عالم نے اس کی شان میں یہ بیان کیا، فلاں عالم کے لیے یہ کتابیں پڑھ لو، سب جھوٹی باتیں عبارتیں سب یہ بیان کرتا ہے دکھا دکھا کر کتاب، نہ قرآن نہ حدیث، عالموں کی بات پیش کر کے لوگوں کو مغالطہ وہ بھی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو معاویہ جنتی ہیں، معاویہ یہ ہے۔ آج بحمدہ تعالیٰ اس خاکسار نے اس کا دوبارہ پھر سے آپریشن کیا ہے۔ کچھ صاحب نے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ تو اس سے ان کے سوالوں کا بھی جواب دیا کریں، اس وجہ سے میں نے آج اس کے سوال کو خالی سنا ہے۔ آپ دیکھیں گے میں نے اس کے کتنے سوال کا جواب دیا ہے، کتنے سوال کا جواب دیا ہے۔ یہ سوال پہ سوال مجھ سے کر رہا تھا، تو میں نے اس کے کتنے سوال کا جواب دیا بحمدہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ پھر میں نے آخری میں ایک ہی سوال پوچھا، اس میں بھی اس کی حالت خراب ہو گئی اور یہ فون کاٹ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ہے ان کی علمی لیبل، حالانکہ یہ کتابوں کا ذخائر اس کے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی یہ ہے کیا ہے، عاجز و پریشان ہے، اپنی عادت سے مجبور۔ اس نے ایک بات کہی کہ آپ بخاری کو نہیں مانتے، آپ بخاری کو نہیں مانتے۔ بھائی بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بخاری کی روایت ہمارے لیے حجت ہے، وہ سب روایتیں حجت نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کے موافق ہوگی اس کو لے لیا جائے گا، اور جو قرآن کے خلاف ہوگی اسے ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں ہیں۔ احمد رضا نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات، فتاوی رضویہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں یہ بات اشارتاً لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بخاری کے اندر تو بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ سب کو آگ بن کر کے مانا جائے، نہیں مانا جا سکتا۔ روایت ہمارے لیے حجت ہے، وہ بھی تب دیکھا جائے گا جب وہ قرآن سے ٹکرائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے۔ اب آتا ہے، اس نے کہا بخاری میں حضرت عباس نے معاویہ کو کیا کہا ہے، حضرت عباس نے معاویہ کو کیا کہا ہے، فقیہ کہا ہے۔ حالانکہ اس نے، آج میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، حضرت عباس نے معاویہ کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، راویوں کا جو ہے غلطی اور راویوں کی جو ہے خطا ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک حدیث ان کے جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا ان کے لیے جو ہے حجت ہے یہ سب، اس وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے فیض الباری علی صحیح البخاری، یہ جو ہے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں، جو یہ آتا ہے عباس فرماتے ہیں کہ معاویہ فقیہ ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاویہ نے کھڑے ہو کر ایک رکعت جو ہے نماز پڑھی تو ابن عباس نے کہا یہ حمار نے ایک رکعت کہاں سے لے لی؟ حضرت عباس فرما رہی یہ کہاں سے لے لی، ٹھیک ہے، کہاں سے لے لی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے دوسری جو ہے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اسکرین پر دیکھ لیں۔ یہ دوسرا حوالہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، شرح معنی والآثار۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ دیوبندی وہابی کا حوالہ ہے، ہماری حجت نہیں، تو دیکھ لیں، یہ شرح معنی والآثار ہے۔ اس کے اندر علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی المتوفیٰ 241 ہجری، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں تو اس میں کیا لکھتا ہے، یہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، یہ مسئلہ کہاں سے، حمار نے، گدھے نے اخذ کر لیا، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے علامہ جو ہے محمد حسن کوثری نے اس کی سند کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی کہ جو عباس کا قول ہے وہ حمار کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شرح میں لکھنے والے علامہ طحاوی اور انور شاہ کشمیری دیوبندی نے یہ بات اپنی بات لکھی ہے کہ یہ حمار ہے، حمار، یہ گدھا ہے، یہ کہاں سے اخذ کر لی؟ حضرت عباس تو اسے گدھا فرما رہے ہیں، اور یہ جناب صاحب اسے کیا کہہ رہے ہیں، فقیہ ہے۔ اب ان کی گھر کی کتابیں ہیں، ان کے عالموں کی کتابیں ہیں، دیوبندی کی، انور شاہ کشمیری کی شرح معنی والآثار ہے، علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی حنفی ہیں، ان کی بات ہے۔ اب اس کو مانیں یا چولہے کے پھینک دیں، ان کی مرضی کی بات ہے۔ اچھا، اب اس نے دوسری جگہ پہ استدلال کیا کہ حضرت عباس تو اس کو فقیہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت عباس کا نظریہ کیا تھا معاویہ کے تعلق سے۔ آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں المستدرک علی صحیحین، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو لبیک اللہم لبیک جو بولا جاتا ہے حج کے موقع پر، تلبیہ بولا جاتا ہے، تو اس کو لوگ دھیرے دھیرے بول رہے تھے۔ حضرت عباس خیمے سے نکلتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کہا معاویہ نے یہ ایسا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ معاویہ نے بغض علی کے اندر سنت کو تبدیل کر دیا، اور آپ چلا چلا کر جو ہے لبیک اللہم لبیک کہتے رہے۔
اس تلخیص کے اندر ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، شرط بخاری مسلم میں صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور اس دوسری جگہ پہ الحدیث المختارہ ضیاء المقدسی، اس کے اندر ذہبی نے اس کے بارے میں کہا ہے اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور جو ہے عباس کہتے ہیں معاویہ کے اوپر لعنت ہو، معاویہ نے بغض علی کے اندر سنت کو تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، نبی کی سنت کو تبدیل کر دیا ہے بغض علی میں، یہ دیکھ لو حضرت عباس کا بھی کہنا ہے الحدیث المختارہ۔ اب آپ بتائیں، یہ ہے ان کے جو ہے دجل فریب کا معاملہ۔ میں نے کافی دیر بحمدہ تعالیٰ اس کے جواب دیا۔ اس نے دوسرا حوالہ پیش کیا جس کے بارے میں آیا ہے کہ علی و معاویہ بھائی بھائی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی دیانت دار انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی و معاویہ بھائی بھائی ہیں۔ نبی نے فرمایا انتا اخی و دنیا و آخرہ، یہ میرا بھائی دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، اور یہ معاویہ کو علی، حضرت مولا مرتضیٰ کو اور معاویہ کو بھائی بھائی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، جس کے اوپر رسول خدا نے لعنت فرمائی ہو اور خود جو ہے قنوت نازلہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھا ہو اس کے اوپر۔ یہ میں آپ کو حدیث دیتا ہوں، یہ حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام نے خود جو ہے اس کے اوپر لعنت کی ہے، اور یہ آپ اسکرین پر وہ حدیث دیکھ رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور آپ نے خود اس کے اوپر معاویہ کے اوپر لعنت فرمائی، عمرو بن عاص کے شیعہ پر، معاویہ کے شیعہ کے اوپر لعنت آپ نے فرمائی، مولا علی علیہ السلام۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی حدیث بھی صحیح ہے، کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ خود جو ہے اس کی تصحیح کرنے والے نے کہا ہے، اور بھی حوالے ہیں میں پیش کر سکتا ہوں، مگر مصنف ابن ابی شیبہ میں خود مولا علی علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ اب مولا علی کو آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ اب مولا علی کے مولا کو آپ باتیں سن لیں، مولا رسول خدا کی کیا باتیں، جو مولا کا بھی مولا ہے۔ رسول خدا نے معاویہ کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے کتابوں میں، اس کو بھی میں آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ دکھاؤں گا، آپ بھی دیکھیں گے کہ رسول خدا نے معاویہ کے باپ پر، معاویہ کے بھائی پہ اور معاویہ پر لعنت کی ہے، نام لے کے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ ہاں، جس کے اوپر رسول خدا لعنت کر دے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، جس کو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اوپر لعنتی کے، وہ کیسے جنتی ہوگا بھائی؟ اب میں آپ کو کتاب آپ کی اسکرین پر پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے مسند بزار، مسند بزار ہے یہ حدیث، اور یہ دیکھیے اس حدیث کی جو نیچے لکھا ہے اسناد صحیح، رجال ثقات، ٹھیک ہے۔ اور یہی حدیث مجمع الجوائز منبع الفوائد میں بھی آئی ہے، اور اس کے جو ہے اس میں بھی نیچے لکھا ہے رواہ بزار رجال ثقات۔ کون سی حدیث ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ حامل والمحمول وقائد وسائق، یعنی کہ سواری ہانکنے والے، سواری پر بیٹھے والے، اور سواری جو پیچھے سے ہانک رہا ہے اس کے اوپر بھی رسول خدا نے لعنت کی تھی۔ معاویہ اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے والد، اس کا والد اونٹ پہ بیٹھا تھا، معاویہ پیچھے سے ہانک رہا تھا، اس کا بھائی آگے سے ہانک رہا تھا، رسول خدا نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، بیٹھنے والے کے اوپر، ہانکنے والے کے اوپر، اور جو آگے سے ہانک رہا ہے وہ بھی۔ جس کے اوپر رسول خدا لعنت کریں وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھ لو، یہ اسکرین پر کتابیں لگی ہیں، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لو، صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ جس کے اوپر رسول خدا نے لعنت کر دی وہ جنتی کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے ہو سکتا ہے جنتی وہ، جس کے اوپر رسول خدا نے لعنت کی ہو؟ مگر یہ کیا ہے؟ یہ دجل و مکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک اور مکاری کی، میں اس کو بھی جو ہے ظاہر کر دوں کہ اس نے جو ہے میری آڈیو جو ہے کاٹ چھاٹ کے ڈالی۔ میں چاہتا تھا آڈیو دیر سے اپلوڈ کروں، دیکھنا چاہتا تھا اس کا دجل دیکھنا چاہتا تھا میں، دیکھ لیا ایک ہی دن میں، اس نے دجل دکھا دیا۔ 16 منٹ کی آڈیو میری اپنے چینل پر اس نے اپلوڈ کی ہے، اور کتنے منٹ کی کم و بیش؟ آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے۔ مگر اس نے کیا کیا؟ جب ان کے پاس جواب نہیں ہے، جو اس کے اوپر اس کی ذلت ہوئی ہے وہ کاٹ دیا اس نے، اور باقی جو ہے جو بات ہوئی ہے مختصر گفتگو اس کو ڈال رہا ہے۔ خیر، اور دوسری بات ہے اس کی آڈیو میں دیکھیں گے آپ کہ اس نے جتنے بھی حوالے دیے سب جھوٹے حوالے دیے، کوئی بھی حوالہ اسکرین پر پیش بھی نہیں کرتا، یہ اسکرین پر پیش بھی نہیں کرتا۔ اگر پیش کر دے تو اسی کے نیچے لکھا ہے یہ موضوع حوالہ ہے، اسی کے نیچے لکھا ہے ضعیف حوالہ ہے۔ اگر اسکرین پر پیش کر دے فلاں محدث نے، فلاں عالم نے لکھا ہے، اگر وہ اسکرین پر دکھا دے تو نیچے ہی لکھا تھا ھذا حدیث موضوع۔ اب احمد رضا کی بات دیکھ لو، احمد رضا نے بھی کہا ہے کہ رضا کہتا ہے معاویہ کی شان میں
जहन्नमियों ने, हाँ मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, नाज़बी लिखा है, नाज़बी जहन्नमी होता है, ठीक है, हदीसें गढ़ दी है मुआविया की शान में, मगर तब भी ये इतने बड़े जलील दोगली पॉलिसी करने वाले मुआविया के भक्त कहते हैं हम दोनों के साथ जन्नत में जाएंगे। नाउज़ु बिल्लाह, मुआविया जन्नत जाएगा, वो तो जहन्नम जाएगा रसूल खुदा की हदीस के मुताबिक। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से जो है लोगों को जो है बचाएं। अगर मुआविया अली भाई भाई हैं तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ जंग क्यों की? और मुआविया भाई, उसने इतने सहाबा को कत्ल किया, इतने सहाबा का कत्लो गारत मुआविया ने किया। मुआविया बागी है, ठीक है, मुआविया बागी है, उसने इतने सहाबा का कत्ल किया। मौला अली इस्लाम उसके जो है ख़िलाफ़ तलवार लेकर आए हैं, वो बेचारा खेमे में वो छुपा हुआ था, इनका बेचारा मौलवी, यानी कि बेचारा मुआविया, अमीर मुआविया वो खेमे में छुपा बैठा था, अली के मद्दे मुकाबिल भी नहीं निकला ये, ठीक है। अगर अली के सामने आता तो उसका हाल क्या होता? हाँ, अगर उसका भाई है मुआविया तो अली उसके ख़िलाफ़ तलवार क्यों उठा रहे हैं, उससे जंग क्यों कर रहे हैं, वो डरा क्यों बैठा है? सहाबा का कातिल इतने हैं, सहाबा को उसने कत्ल की मजबूर किया और मौला अली इस्लाम के ख़िलाफ़ इसने जो है लश्कर को तैयार किया। ये इनका भाई है, मौला अली इस्लाम का भाई है। हमें पता चला कि भाई के ख़िलाफ़ भी, बरेलवियों के नज़दीक भाई के ख़िलाफ़ भी तलवार उठाया जा सकता है। अब बरेलवी ख़ुद फ़ैसला कर लें कौन हक़ पर है, कौन ना हक़ पर है, कौन सही है, कौन जो है गलत है, ये बरेलवी ख़ुद ब खुद फ़ैसला करें। आप इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं भी, क्योंकि इसमें आज मैंने इसके सारे सवाल का भी जवाब दिया है। लोग कह रहे थे ना इसके सवाल का जवाब दें, इसके सारे सवाल का जवाब दिया बेहमदिही ताला। आज इसका अच्छे से पोस्टमार्टम हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। सारे सवाल, अगर बिल फ़र्ज़ मवाल कोई इंसान सवाल का जवाब ना दे उसका मतलब क्या वो हक़ीर हो जाता है? नहीं, 50 सवाल इंसान करे, 1-2 सवाल का क्या ठेका किसी ने लेके रखा है? कोई बड़ा से बड़ा आलिम किसी तुम्हारे इतने सवाल का जवाब नहीं देगा। मगर बेहमदिही ताला मौला अली इस्लाम के जो है ये कदमों का सदका है कि मैंने इसके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अब इस ऑडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ये वही मौलवी है, नाज़बी मौलवी, जो अली मुआविया का दिफा करने के लिए अली के ईमान के ऊपर शक कर रहा। आज बरेलवियत में पूरी नाज़बियत भर गई है। देवबंदी, वहाबी और अहले हदीस में, बरेलवी में कोई फ़र्क नहीं नाज़बियत में, सबकी नाज़बियत एक जैसी है। ये भी मुआविया के पिट्ठू हैं, वो भी मुआविया के पिट्ठू हैं। बरेलवी तो इतना बड़ा पिट्ठू है कि उसने पूरी हदें पार कर दी हैं। अब बताओ, अली के ईमान पे शक करने लगे हैं लोग। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। आज इस ऑडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो हेलो जी हेलो। हाँ, हसन गोंडवी जी खैरियत है? जी कौन? यार तुम्हारा अभी तक मुआविया का भूत नहीं उतरा यार, वीडियो बना कर मुआविया का भूत कब उतारोगे यार तुम? अरे बदतमीजी बंद कर, कौन है तो बता पहले। कौन है तू? देखो तू कहने लगा, देखो ये है, देखो ये तुम लोगों की तालीम क्या अम्मा अब्बा सहाबा से के क्या था? गुस्ताखों से, सहाबा कौन के गुस्ताखों सहाबा से का यार, अदब से कौन बात। सहाबा? जो अहले बैत का गुस्ताख हो वो सहाबा होता है? जिसको हजरत मौला अली ने अपना भाई कहा, मैं उनकी बात कर रहा नऊज़ु हूँ। बिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता अखी व दुनिया व आखिरा। नबी ने फरमाया अली तुम मेरे दुनिया आखिरत में भाई हो। मुआविया और को भाई फरमाएंगे? अली ने हजरत मुआविया को भाई कहा। झूठी हदीस, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की झूठी हदीस। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ही में नहीं, दर्जनों दीगर अकायद की किताबों में, बिल्कुल दर्जनों बिल्कुल, एक हदीस अकायद कई की मुतअद्दिद किताबों, कुतुब हदीस में नकल की जाती है। अकायद की किताबों में। तो जब इस तरह से झूठ बोल दोगे क्या तो फिर अकायद की किताब में? शान मौला अली में मौजूद हदीस के बारे में भी कोई यही क्या कह क्या देगा, क्या 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 सही करोगे? सनद के साथ पेश करो ना। कहना क्या शान ये बता, कहना क्या ये बता, हम्म? क्या कहना ये बता। ये तो तू ये मुआविया से बनाना क्यों नहीं छोड़ता? कितना बहुत तू बेशरम इंसान है। इसलिए कि हजरत हसन हुसैन ने उनसे सुलह कर ली हाँ, तो थी। मौला अली कबूल नहीं है। अलैहिस्सलाम की जो है हसनैन करीमैन के नाना ने मुशरिकीन से सुलह की थी। ये तो मुनाफिक छुपा हुआ था मुआविया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने मुआविया छुपा हुआ मुशरिक मुनाफिक समझ के था। सुलह। तो इन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या? बिल्कुल मालूम पड़ा, नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था, तभी तो मुशरिकीन से सुलह की, 10 साल नहीं, मक्का तो को इन दे दिया। हसनैन को भी मालूम था कि नहीं मालूम था? किसको? हसनैन को मालूम था? बिल्कुल मालूम था। अच्छा, तो इस्लाम की बागोडोर जो है जानते हुए भी ऐसे लोगों को उम्मत हाथ में का, देना मुस्लिमीन जायज का है? खून बचाने के लिए, कत्लो गारत बचाने के लिए उसको वक्ती तौर के लिए बना दिया। और शर्त क्या रखी थी? कोई सबूत ही नहीं तुम्हारे शर्त पास। क्या रखी थी वो भी तो बता दो ना। तुम कोई मेरे बाद सबूत मेरे तुम्हारे वालिद के पास ऊपर लानत है नहीं कि करोगे, इस्लाम की लान तान नहीं बागोडोर, करोगे मेरे अगर वालिद के इस्लाम की ऊपर। बागोडोर देना जायज है इस तरह से किसी को तुम भी, लोग तौबा करो यार, इस्लाम अली को की फरमा रहे बागोडोर हो कि किसी को, उनका भाई है।
شرم نہیں آتی حضرت تم علی لوگوں کو نے تو یار؟ بھائی بھی کہا، جنتی بھی کہا. کون جنتی ہے؟ حضرت علی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی بھی کہا، استغفر بھائی اللہ، بھی تم پاگل کہا. ہو چکے ہو، تم بھانگ وانگ کھا کے تمہیں ویڈیو کتنی بناتے ہو. کتابوں کے حوالے چاہیے وہ بتاؤ؟ تم کیا کتابوں کا حوالہ دو گے؟ خالی بول بچن کرنا کتنے جانتے ہو کتابوں تم. کے چاہیے تو وہ کتنا بتاؤ؟ بڑا بے شرم انسان ہے، میں دیکھتا ہوں تیری ویڈیو ان کتنی لوگوں نے کتابوں کا حوالے کیا چاہیے تو وہ ویسے بتاؤ؟ ذلیل ہو چکا ہے اس سے پہلے؟ میں پوچھ تو رہا ہوں کتنے کتابوں کے حوالے چاہیے؟ کس بارے شیعہ میں؟ کتابوں بول. کی چاہیے کہ سنی کتابوں کی چاہیے وہ بتاؤ؟ کیا میں یہ ثابت کر دوں کہ حضرت مولا علی نے بھائی کہا ہے، تو کتنی کتابوں کا حوالہ چاہیے تمہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں پوچھ تو رہا ہوں تم حوالہ کتنی دو نا کتابوں کی چاہیے؟ سرسری طور پر. جب سرسری طور چلو پہ بولنا چلو جانتے ہو تو حوالے بھی تو واٹس جانتے ایپ پہ ہو گے. میسج کرو، میسج کرو واٹس ایپ پہ بھیجتا نہیں ہوں نہیں، تم ایسے دیکھ بتاؤ نا زبان سے. واٹس ایپ پہ میسج کرو تو بھیجتا میسج ہوں. کر دیتا ہوں، بتاؤ نا کس کتاب میں لکھا ہے بھائی کا. چلو تمہارے ایک ممدوح ہیں ہاں شیخ علامہ عبدالعزیز، ہاں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے فتاوی عزیزی میں لکھا. کیا لکھا ہے؟ اوپر چلے جائیں تو کیا لکھا ہے؟ فتاوی الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، کوئی ضعیف حدیث، کوئی موضوع حدیث لکھے گا اس کو مان لیں گے؟ تبصرۃ الادلہ جو عقائد کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا اخواننا بغوا علینا الاشراء لاشاعۃ الساعہ کے وہ اندر. جتنے بھی کتابوں جو تم نے دیا تھا، یہ جو کتابوں کا حوالہ ابن حجر اسقلانی، ابن حجر ہیثمی، الصواعق المؤرخہ، دیگر کتب میں سب مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب حدیث سے نقل کیا تھا، وہ سب موضوع ہے. اس کا علی سے سماعی ثابت نہیں، مرسل حدیث ہے. پہلے اس کا جواب علمی طور پر لکھو، ایسے تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ بھی موضوع تو ہے ابھی وہ میں بھی دے دیتا موضوع ہوں، ہے. ابھی میں دے دیتا ہوں، واٹس ایپ پہ تمہارے بھیج دیتا ہوں. پروف کے طور پر پروف کے لکھ طور کر پہ دے بھیجو دوں کہ گا. ان سب کا ماخذ ابن ابی شیبہ ہیں، ہاں سب کا ماخذ بالکل مصنف ابن بالکل، وہ ابی حدیث شیبہ کی ہیں. کتاب ہے نا، وہ امام بخاری کے بھی استادوں کے تھوڑا استاد ہیں. سوچ کے بولنا تاکہ بعد میں دقت نہ آئے. اتنا بتا دو کہ اخواننا بغوا علینا کا جو ماخذ ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. اور بھی دیگر سے ہو سکتی ہے جس نے بھی لیا ہو، جس کی اچھا، تحقیق میں. کتنے ترک سے یہ حدیث ہے؟ کتنے بھی، سب ترک بواتیل کا لبریز مجموعہ ہے. چلو اس پر لکھ کر کے تم دو، لکھ کر کے تم دو، بواتیل لکھ کا کر کے لبریز دینا پڑے مجموعہ گا، ہے. لکھ کر کے دینا پڑے گا. ہاں لکھ کے بھی دوں گا، حوالے کے ساتھ اسکین لگا لکھ کر کے بھی بھیج. دوں گا. مگر میں کہتا ہوں لکھ تو کے اتنا بھیجو. بڑا بے شرم انسان ہے تو، ذلت لکھ کے کر بعد بھی کے اپنی بھیجو. حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. دیکھو ایسا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے شیعوں پر معاویہ جو رضی ضربیں اللہ لگائی تعالیٰ جو تھی، امام حسن، امام شیعوں پہ حسین کا جو قاتل کا ضربیں جو ہے لگائی تھی، سرگنا ہو، جس نے شیعوں پہ کربلا جو برپا ضربیں، کی ہو. اب بتائیے قتل کب کہہ رہے ہو، زہر دیا، اور کہتے ہو پھر بھائی نے ان سے وظیفہ بھی لے لیا، بھائی کس نے سے صلح بھائیوں نے بھی کر لیا. وظیفہ لے کیا لیا؟ کھیل وظیفہ ہے؟ تو سب دیتے تھے، کیا وظیفہ تماشا سب کر دیتے رکھے تھے، ہیں؟ وظیفہ سب دیتے تھے. یہ پاکیزہ لوگ کسی کا بھی کھانا کھا لیتے تھے کیا؟ چلو پھر آؤ موضوع ایک طے کے بات کرتا ہوں، ہوگا تو تمہاری تو بولتی تم نہ بند کر دی کہاں تو پھر آج سے بات ہی کرنا ختم کر دوں گا. مجھے اتنا تو بتاؤ چلو کہ بھائی آج کے بارے میں ایک تم طرف بول رہے تھے نا، بھائی کے بارے میں. معصوم بھی کہتے ہو، پھر کس کو؟ کہتے ہو کہ وظیفہ بھی کھا لیتے تھے قاتل سے، کون پھر وظیفہ کہتے ہو کھاتے تھے؟ صلح بھی کر لیتے تھے، پھر کس نے کہتے ہو وظیفہ دیا معصوم تھا؟ بھی ہیں، پھر کس کہتے نے ہو سب سے وظیفہ دیا افضل تھا؟ بھی ایک ہی ہیں. بار وظیفہ معاویہ نے دیا، ایک ایک ہی بار دیا. وظیفہ معاویہ نے دیا. وہ تو چلو سارے میں اگر خلفاء 5 بار جو ثابت ہے کر دوں وظیفہ تو، دیتے تھے، میں وہ اگر سارے 5 بار خلفاء ثابت کروں وظیفہ دیتے تھے. تو کیا سارے خلفاء میں امیر معاویہ بھی شامل ہیں کہ کاہے نہیں؟ وہ شامل ہے؟ کون خلیفہ؟ اچھا، وہ کون سا مطلب خلیفہ؟ اتنا بتا دو کہ قاتل واطل سے وظیفہ لینا صحیح ہے کیا تو قرآن کے تحت لیتے تھے نا، جو اچھا. قرآن کے تحت اور لیتے تھے قاتل سے تمام دیتے ملنا، تھے، وہ اور تو قاتل سے ملنا، دیتے تھے نا، وہ تو دیتے تھے، وہ تو قاتل حق سے تھے. ملنا، مگر بحمدی قاتل تعالیٰ سے ملنا وہ کیا بھی ہے؟ بند کر دیا اس نے، امام پوچھ تو حسن رہا نے وہ ہوں، بھی منع کر دیا لینے سے. قاتل سے کب منع کیا تھا؟ ابھی میں دیتا ہوں حدیث. ارے امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین لیتے تھے. امام حسین لیتے تھے، امام حسین لیتے تھے. چلو پیش کرو، اور کیا؟ چلو پیش کرو، چلو پیش خیر کرو. اس کی چلو آؤ، بات میں ہے. واٹس یہ ایپ پہ تو تم کو، بتاؤ، واٹس ایپ پہ جو تم قاتل نے سے حدیث لینا، بھیجا، چلو آ جاؤ. قاتل سے واٹس ایپ لینا، پہ آ جاؤ، صلح تم سے بات کرنا، کر کے مزید اسلام کے ذلت نہیں باغ و کرنا ڈور تم کو. دینا، یہ سب تم خالی جائز بول ہے. بچن کرتے ہو، کتابوں میں تم کتاب یہ تو اٹھاتے ہو، بتاؤ. وہ کتاب اٹھاتے ہو کہ تو یہ کتاب میں لکھا ہے معاویہ کی شان، وہ کتاب میں اٹھاتے ہو، بالکل کارٹون والی حرکتیں کرتے ہو تم. ظاہر سی بات ہے، جب اکابر نے لکھا ہے تو اس کو کچھ نہیں پیش کیا لکھا ہے، جائے کچھ گا. بھی نہیں لکھا ہے. میں تو اکابر تم نے جو لوگوں کے لکھا اوپر ہے تو لعنت جھوٹ کرتا ہے. ہوں، انسانوں کے اوپر جو اہل بیت کے اکابر دشمنوں نے کے جو ساتھ ہو. لکھا ہے وہ اپنا جھوٹ دم ہے. بھرتے ہو کہ ہم اہل دیکھو، بیت سے محبت کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ تو بتاؤ، میں نے پہلے یہ بریلویت تو کو لات بتاؤ. مار کے 8 سال تک لات مار دیا بریلوی. میں یہی وہی تو پوچھ حرکتیں، رہا گستاخانہ ہوں، حرکتیں دیکھ کر. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ ہمیں بخاری قبول ہے، دوسری طرف بخاری میں فقیہ کہا گیا، وہ آپ کو قبول نہیں. کون سے فقیہ کہا گیا؟ کس کو فقیہ کہا گیا؟ حضرت معاویہ کو عبداللہ کیا ابن فقیہ؟ عباس نے کہا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے وہ گدھا ہے، فقیہ نہیں، وہ گدھا ہے. نہیں فرمایا. اسی کی شرح میں لکھا ہے، اسی کی شرح میں لکھا ہے. نہ بخاری کی بات کرو، پہلے بخاری کی، پہلے بخاری کی، یہ فقیہ کے بارے میں کہا یہ گدھا ہے، گدھا. اس نے پہلے پتہ نہیں امام کہاں سے بخاری ایجاد کی کر بات لیا. کر لو، پہلے شرح امام معانی بخاری کی بات الاثار میں کرو. لکھا ہے یہ گدھا ہے.
میں معاویہ پوچھ رہا گدھا ہوں، سنت کو بدلتا تھا صحیح سند کے ساتھ. اس کا جواب دشمنان امیر معاویہ کا علمی کچھ محاسبہ نہیں میں دیا دے کچھ دیا نہیں گیا دیا ہے. اس میں سب جھوٹی باتیں لکھی سب جھوٹی باتیں اچھا سب جھوٹی باتیں تم لوگ کے مولوی نے لکھ دی تھی. تمہارے لوگ کی مولوی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ آ کر بات کر سکیں. سب جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں. یہ جو امام ابھی جتنے بخاری مولویوں کو للکارا ہے ہم لوگوں نے اپنے گروپ میں واٹس ایپ میڈیا میں کوئی نہیں آیا بات کرنے کے یہی لیے. کر سکتے ہو، کوئی خاص جواب نہیں دے ہاں سکتے. جب معاویہ کی جھوٹی حدیث لے کے آیا تھا وہ جھوٹی حدیث کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ امام بخاری نے حدیث عمار نقل کیا تو تمہیں قبول ہے، اور امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا وہ آپ کو قبول نہیں ہوتی ہے. تم کو تو شاید اصول بھی نہیں پتا ہے. مفتی احمد یار خان نے جال حق میں لکھا ہے ہمارا مذہب صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اچھا صحیح حدیث سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے؟ صحیح حدیث میں بخاری میں نہ ہے تو کیا کریں؟ فضیلت بخاری میں کربلا کا واقعہ نہیں آیا، غدیر کا واقعہ نہیں آیا. بخاری میں جو حدیث متواتر ہے کیا کرو گے؟ بخاری کو لے کے چاٹے ہم لوگ کے لیے فضیلت. اچھا مطلب حسن گونڈوی یہ بتاؤ بخاری کو لے کے لوگ چاٹے کیوں چاٹے بھائی پوری طرح سے، جس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے. مطلب تم بخاری کو نہیں مانتے پھر؟ کیا تو بخاری ایسی حدیث قرآن کے خلاف لائے گا تو کیوں مانا جائے گا؟ کتابوں کو ہم صرف قرآن کو صحیح مانتے ہیں. ہم صرف قرآن کو صحیح مانتے ہیں. بخاری میں بھی صحیح حدیث ہے. جا کر احمد رضا کو جا کر پڑھ لو، مفتی احمد یار کا نعیمی کو پڑھ لو، امام حجر اسقلانی کو پڑھ لو. ٹھیک ہے جا کر پڑھو جاہل. بخاری میں حدیث آنے سے وہ حدیثیں صحیح نہیں ہو جاتی ہیں. صرف قرآن کو مانتے ہو یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں ہم ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں. اچھا ہر صحیح حدیث کا ثبوت کیسے ہوگا؟ ہر صحیح حدیث کو جو قرآن سے ٹکرائے گی اس کو نہیں مانیں گے. تو کیسے معلوم پڑے گا ٹکرائی کہ نہیں ٹکرائی؟ تو اس کو پڑھیں گے نا. اگر وہ چیز قرآن میں ملتی ہے تو مانیں گے. علوم قرآنیہ پر آپ کو عبور حاصل ہے؟ نہیں عبور کیا حاصل ہے، اصول بنایا ہے امام حجر اسقلانی نے، علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن، تدریب الراوی. اس کو پڑھو، اردو میں آتا ہے، اس کو پڑھو قرآن کے اصول. علامہ اسقلانی کا اصول آپ کو قبول ہے؟ ہاں جو قرآن کے خلاف ہوگا ہم اسے نہیں قبول کریں گے بھائی، سیدھی سی بات. وہی تو پوچھ رہا ہوں امام سیوطی کا علامہ اسقلانی کا جو اصول ہے وہ قبول ہے قرآن کے معاملے میں؟ پھر وہی بات تو اصول بھی قرآن سے خلاف ہوتا ہے کیا؟ جو باتیں جس بھی علماء کی ابھی باتیں اصول کی بات چل رہی ہے، اصول قرآن کے خلاف ہوتا ہے کیا؟ چاہے گنگوئی ہو، چاہے قاسم لوتی ہو، یا رشید احمد گنگوئی ہو، خلیل احمد امبیڈکری ہو، اصول قرآن کے خلاف ہوتا ہے کیا؟ بالکل اصول کے خلاف. قرآن میں جو بات آ گئی ہے وہ محقق ہے، وہ حق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں علماء دین نے جو اصول بنائے تھے وہ قرآن کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. بالکل بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو امام اسقلانی نے جو اصول بنایا، امام سیوطی نے جو بنایا وہ قرآن کے خلاف ہے. ملا علی قاری نے الفقہ الاکبر میں نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر کہا ہے. اب بتاؤ. ابے ملا علی قاری کی کتاب فقہ الاکبر نہیں، شرح فقہ الاکبر ہے. بالکل شرح فقہ الاکبر میں کہا ہے. تو فقہ الاکبر کہہ رہے ہو، شرح فقہ الاکبر ہے. فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھنے والے ملا علی قاری ہیں رحیم اللہ. میں جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر لکھ دیا. امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے بعد کہیں گے ماتحت مان لیا جائے گا. امام ابو حنیفہ نبی نہیں ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا میرے بعد اہل بیت کی پیروی کرنا. ابو حنیفہ کی نہیں کہتے ہیں وہ. ہم ابو حنیفہ کی تب تک بات مانیں گے جو قرآن و حدیث کے موافق ہوگی. لے لیں گے. تب وہ قرآن کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں مانیں گے. وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ نہیں مانیں گے. ذاتی رائے ہمارے لیے حجت نہیں ہے ابو حنیفہ کی. تم لوگوں کے لیے حجت ہے. کیا ان کی کچھ رائے ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ بالکل ہے قرآن کے خلاف. اس نے فقہ الاکبر میں یہی لکھا ہے، اس کی شرح میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ. یہ بات قرآن کے خلاف ہے. اچھا یہ بتاؤ، یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی قرآن کے خلاف بولتے تھے؟ تو محبوب الہی صوفی بزرگ تھے، ان کی شتیحات ہوتی ہے، اولیاء کی شتیحات ہوتی ہے. اولیاء کی شتیحات ہمارے لیے حجت نہیں. کون حجت نہیں؟ کیا حجت ہے ان کو؟ بالکل ہاں، ہمارے لیے قرآن و حدیث صحیح حدیث حجت ہے بحمدہ تعالیٰ. علماء کی رائے سے شدید خطا ہو سکتی ہے. قرآن کی جو یہ ارشاد ہے فتح مکہ بعد فتح مکہ والے کل وعد اللہ الحسنی، اس میں حضرت امیر معاویہ نہیں شامل ہیں؟ نہیں آتے ہیں. جو احسان کے ساتھ ہے اچھے عمل کرے وہی آئیں گے. معاویہ نے کون سا اچھا عمل کیا؟ معاویہ نے سب سے بڑی بدعتیں پیدا کی ہیں. معاویہ نے عیدین کی اذانیں دلوائی. ہاں معاویہ نے بیٹھ کے خطبہ دیا. معاویہ نے جو خواجہ سرا پالے. قرآن کی بات چل رہی، قرآن کی کسی کتاب کی بات نہیں چل رہی. نہیں جو احسان کے ساتھ ایمان لائیں گے، جو اچھے عمل کریں گے. تو قرآن نے یہ کہا اس آیت میں
اس آیت میں قرآن میں ایسا ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا، تو تم تو یہودی نصارہ والا کام کر رہے ہو. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہی پوچھ رہا ہوں کہ فتح مکہ بعد فتح مکہ کی جو آیت ہے سب سورہ نہیں حدید داخل کے ہے، سب نہیں اندر. داخل ہے. اچھا، تو حضرت علی کی بہن شامل ہیں کہ نہیں؟ علی کی بہن ہاں، کون؟ علی کی بہن ام ہانی. ام ہانی. علی کی بہن ام ہانی فتح مکہ کے بعد ایمان لائی تھی، وہ شامل ہیں کہ نہیں؟ یہ ام ہانی علی کی بہن ہے، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے ام آپ کو؟ ہانی تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حضرت علی کی پھوپھی تھی، وہاں سے نبی علیہ السلام معراج گئے تھے. تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت علی کی بہن بھی ہیں کوئی؟ مولوی نہیں، ام ہانی حضرت میں علی کی یہی بہن پوچھ رہا بتا ہوں. دیا تم نے. تمہیں نہیں معلوم ہے؟ ارے آج تک میں نے یہی پڑھا ہے، جتنے بھی نبی علیہ چلو، السلام کیا جو ہے حضرت آبا و علی اجداد کی نام ام حضرت ہانی علی پھوپھیوں کی کے بارے بہن، میں پڑھا. 4 پھوپھی جو ایمان ام لائی تھی، اس ہانی میں سے ام نام کی ہانی بھی بہن ہیں. ام تم ان ہانی کو نام بہن کی کہہ رہے بہن ہو. حضرت، میں وہی پوچھ رہا ہوں تم سے کہ کوئی تم بہن حضرت پہلے علی کی عقل فتح. چلاؤ عقل. میں پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چلو ام ٹھیک ہے، ہانی پھر حضرت فرض علی محال کی مان بہن لیتے ہے. تمہاری فتح باتوں. بھی فرض محال نہیں، صرف اتنا نبی کا کہو پورا کہ گھرانہ شامل ہے، وہ صحابہ شامل ہے جو اتنا اہل بیت بتاؤ کے کہ ساتھ ام سلوک ہانی انہوں نے نام اچھا کی کیا، نبی علیہ السلام کے وقت میں ارے سلوک کے بھائی، ساتھ رہے، تم وہ لوگ اس میں اپنے آپ کو شامل ہے. مولائی کہتے ہو، شیعہ کہتے ہو، پھر بھی کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہو. کیا پڑھے میں لکھے پوچھ ہیں؟ رہا ہوں کہ ام ہانی علی کی بہن ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ. اب بھیا میں نے پھوپھی پڑھا ہے بھائی، اگر آپ کہتے ہو تو اب اس کی دلیل دو گے، مان لیا چلو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے ام ہانی نام کا نہیں پڑھا ہے نا؟ ام ہانی پڑھا ہے نا، میں نے ام ہانی پڑھا ہے. ارے نبی بھائی، علیہ ام السلام ہانی نام کا بہن کے بارے میں نہیں پڑھے، پوچھ رہا ہوں. نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا بھائی. ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں. ہاں، میری چلو، نظر سے عقیل نہیں کا گزرا. نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، عقیل عقیل کا مولا نام علیہ سنا؟ السلام کے بھائی تھے. فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے. عقیل ہاں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. ہاں، اگر فتح کوئی مکہ بھی کے. فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہو، چاہے نبی کا گھرانہ ہو یا علی کا گھرانہ ہو، احسان کے ساتھ ہو، جو اہل بیت کے ساتھ مخلص رہے گا، صحابہ جو اہل بیت کے ساتھ مخلص رہے گی، ہم ان کو بات مانیں گے. ٹھیک ہے، جو ہم اہل بیت کا اتنا ہی باغی رہے پوچھ گا، رہے ہیں کہ معاویہ یہ فتح یا اس کے مکہ کے قریب میں، بعد. اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے وہ منافق انسان. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت علی کی بہن اور بھائی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، وہ قرآن کی آیت میں شامل ہیں کہ اب نہیں؟ بھیا فتح مکہ کے وقت میں نے نہیں پڑھا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے. آپ بتا رہے چلو ہوگے تو آپ کے بس پاس ٹھیک ہے، دلیل ہوگی. میں صرف آپ سے سوال کیا کہ آپ جب خود آپ کو مولا علی کا چاہنے والا کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوگی اس مسئلے پر. کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھ لوں. مجھے یہ بتائیے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ اس قرآن پاک کی اس آیت میں شامل ہے کہ نہیں؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ. ویڈیو میں کام کرتے ہو، یہی اپنی جاہل یہی ویڈیو میں تمہارے کام ساتھ میں کرتے ہو، کرنے والا ہے کتابیں کہ تم دکھاتے کو ہو، ایسے دکھاتے ہو، یہی تم اس میں کام کر رہے ہو. موضوع میں کے یہی تحت ہو تو کر کرنے بات کرو والا ہوں تم. تاکہ تمہیں اندازہ ہو. یہ بتاؤ، حضرت ام ہانی علی کی بہن نہیں، عقیل کے بارے میں آپ جانتے نہیں. اب عقیل اتنا کے بتا بارے میں دو، جانتا ہوں نا، مولا علی علیہ السلام کے بھائی فتح ہیں. مکہ کے بعد ایمان اچھا لائے، چلو معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں جانتا ہوں. اچھا، آپ نبی کو جانتے ہو؟ آگے سن تو لو. نہیں، آپ نبی کو مولائی ہو نا، جانتے ہو؟ میں تو مولائی نہیں ہوں. آپ نہیں، مولائی ہو نا، آپ حسینی ہو. آپ حضرت علی کا دفاع کرنے کا نہیں، دعویٰ آپ کرتے ہو حسینی تو ہو مجھے کہ یہ تو معاویہ ہو؟ بتاؤ کہ آپ معاویہ فتح کے ساتھ مکہ جنت کے میں جاؤ بعد، گے کہ علی کے ساتھ فتح جنت میں جاؤ مکہ گے؟ کے بعد دونوں کے ساتھ جاؤں گا. ہاں، دونوں کے ساتھ جاؤں گا، دونوں کا دونوں ہے، وہ جنت میں جنتی جائیں ہے جو گے. جائے گا. امام وہ کیسے غزالی نے احیاء استغفر اللہ، العلوم میں استغفر اللہ، لکھا ہے معاویہ کہ کیمیائے جنتی ہے جو سعادت میں لان تان کرواتا ہے، امام وہ منبروں پر. امام ارے غزالی جاؤ نے. یار، تم جیسے نازبی ایسے بریلویت کے جاہل ابھی وہابی جیسی مثل والے تم لوگ موضوع سے انسان ہو مت ہٹو، جو اتنا معاویہ کو بتاؤ، جنت کہہ رہے ہو یار، فتح جنتی کہہ مکہ رہے کے ہو. بعد اسلام قبول کرنے ارے والے معاویہ علی کے منافق ہے بھائی اور بھائی، بہن. معاویہ ذلیل و قدر منافق ہے. میں یہاں معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ علی کے بھائی بہن صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، علی کے بھائی بہن صحابی ہیں کہ نہیں؟ بالکل صحابی ہیں. فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں تو کیا ہوگا؟ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو قبول ہے نا. اچھا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ قبول ہوگا؟ میں نے کیا اس سے پہلے جملہ بولا تھا؟ وہ اگر جملہ جو قرآن میں احسان ہے. کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور تمہاری بات بدعت نہیں سنی نبی جائے کی گی. بات نہیں کی ہے، قرآن وہ کی بات سب کریں. ہمارے لیے قرآن کی قبول ہے جو اہل بیت کے ابھی ساتھ آپ نے کیا مخلص ہو. کہا؟ میں قرآن مانوں گا. سب میں نے قرآن یہ کی بات بات، کہی ہے. قرآن کی بات بتاؤ. قرآن میں سب قرآن نہیں کے ہے، علاوہ سب شامل نہیں ہے. جو احسان تو پھر کے ساتھ نیچے ہوں گے کیوں؟ وہی ہوں گے، اور جو بدعتیں کریں گے، جو اہل وہی تو بیت کے پوچھ رہا ساتھ ہوں کہ ہوں گے، وہ یہ خارج ہو جائیں گے. تخصیص، یہ تشریح قرآن نے کی جو آپ کر رہے ہو. لاؤ تو تشریح بتاؤ، لاؤ دکھاؤ کہ اس میں سارے صحابہ ارے شامل تم ہیں. کہہ رہے ہو میں حدیث کو نہیں مانتا، تم کہہ رہے ہو لاؤ، خدا آپ کو بھی نہیں دکھاؤ نا، مانتا، تم تفسیر کہتے ہو خدا بالقرآن کو. دکھاؤ مجھے کہ اس میں سارے صحابہ شامل ہیں. تو حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ، حضرت علی کو تم لیا؟ ابے علی کا ایمان پوری قیامت تک آنے والے کے اوپر باری ہے یار. کیسی بات کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے تو کل آیت ایمان میں تو کسی کل کا کفر نام کی نہیں طرف ہے. جا رہا جاہل انسان. آیت میں تو کسی کتنے کا بڑے نام تو نہیں، پھر کیا نازوی کرو گے؟ انسان ہے تو، کتنا بڑا نازوی جاہل انسان ہے. بتاؤ، معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے تو نے حضرت علی کا سہارا پکڑا ہے. توبہ کہہ ہے تیرے رہا اوپر، ہوں کہ لعنت ہے، تمہیں حرام ابھی خورو، فتح تمہارے اوپر مکہ کا لعنت ہے. علم نہیں ہے، بتاؤ، حضرت اتنا علی کے اندھا بھائی ہو چکے بہنوں کا معاویہ پتہ کی نہیں ہے. محبت میں تو، امام اتنا تو بخاری اندھا کو ہو نہیں چکا ہے معاویہ مانتے، کی امام محبت میں تو اعظم کو علی کی کس کو ایمان کو چیک کر مانتے ہو؟ رہا ہے.
अबे इतना तो बताओ किसको मानते हो, ना कुरान को। खारजी वहाँ मुआविया का दिफा करे, वो भी अली को, अली के ईमान को बता रहे, ईमान अली का। अरे पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कितनी ज़रबे लगा चुका हूँ मैं, और लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला भी। और लाख लालत है यार, अभी और देखना, इंतजार करो। मुआविया का दिफा करने के लिए खानदानी मुआविया का, तो अली के ईमान के तो चारबाग स्टेशन पे भी हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किया मैं आकर के अभी। अस्तगफुरुल्लाह, तुझे शर्म नहीं आती यार? कितना बड़ा तू नाज़वी इंसान है। हजरत अली ने उन्हें अपना भाई कहा, जन्नती कहा, अली का कभी भाई नहीं हो सकता जिसको नबी फरमाए तू मेरा भाई अंता अली ने उनसे सुलह फरमाया, तू मेरा भाई अली, तू मेरा भाई। मुआविया अल्लाह को भाई का शुक्र है फरमाएंगे कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम जैसे शियों के बारे में हमको पहले बता दिया। जिना कराती थी, जिसकी माँ जमाने जाहिलियत के अंदर जिना करवाती थी, जिसने हजरत हमजा का कलीजा चबाया, वही तो कह रहा हूँ कि हजरत अली जैसे सहाबी उनसे सुलह कर रहे हैं भाई। और क्या बात है, हजरत अली ने मुआविया से कब सुलह की? जाहिल, कहाँ लिखा है? सिफीन में क्या किया? सुलह की थी। सिफीन में क्या हुआ था? सुलह की थी। अगर सुलह की होती तो इमाम हसन लश्कर लेके क्यों जाते? पूछ तो रहा हूँ, सिफीन में क्या हुआ था? नहीं, सिर्फ तू जाहिल कह रहा, हजरत अली ने सुलह की। अगर हजरत अली सुलह करते तो सिर्फ हजरत इमाम हसन लश्कर क्यों लेके जाते? इतना बताओ, सिफीन में क्या हुआ था? क्या हुआ था तू बता ना। मैं तो कह रहा हूँ हजरत अली के सामने मुआविया नहीं आया, भाग गया मुआविया। मैं जो बात बता रहा हूँ, छोड़ के भाग गया मुआविया, तुम्हारा बागी इंसान। वो अली के खिलाफ बनाया था, जो खिलाफत का भूखा था, जो अली के ऊपर तबर्राबाजी करता था, जो कहता था मैंने अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया, इसके बेटे ने कहा। बताइए, जो हजरत अली पर तबर्रा करता था, उनके बेटे उनसे वजीफा लेते हैं, कैसे हैं बेटे? कैसे वजीफा लेते हैं यार, कैसे वजीफा लेते हैं? तोरे अहले बैत तेरे वजीफे के मोहताज है। क्या अफसोस की बात है, मुलाकात करने मुल्क के शाम जाते हैं। वो कुरान के तहत वजीफे अल्लाह तुम और कहते रसूल का हो हिस्सा कि होता है, और अहले बैत का हिस्सा होता है। बहादुर भी थे, फिर कहते डर के मारे सुलह कर लिया कोई भी हो, उनका वजीफा मुआविया ने एक बार दिया था, अल-कामिल फिल तारीख, और तारीख इब्ने कसीर में यही भी बात है, एक बार दिया था। तारीख इब्ने कसीर का झूठा हवाला मत दो, झूठा तारीख इब्ने कसीर में पूरी डिटेल मौजूद है। तारीख तबरी में भी बात लिखी है। तबरी ने या तबरी से कामिल ने लिया है, और तबरी और कामिल से इब्ने कसीर ने लिया है। तबरी तो मोतबर है ना। मोतबर किस तरह? अभी तुम तो कह रहे हो, अब तुम कह रहे हो फिक़ह अकबर मोतबर नहीं, तुम कह रहे हो इमाम आजम मोतबर नहीं, तुम कह रहे हो सूफिया मोतबर नहीं, तुम्हारे लिए तारीख तबरी मोतबर है। राय इज्तिहादी इंसान, तारीख तबरी तुम्हें कैसे मोतबर हो गई? जब अकायद की किताबें, मैंने क्या कहा, जो अपना इज्तिहाद करेगा कुरान और हदीस के खिलाफ, हम उसकी बात को जूते की नोक पे मार देंगे। देखो, तुमने ये कहा कि जो उसूल टकराएगा कुरान से वो नहीं मानेंगे, कहा ना? इसका मतलब ये हुआ कि उसूल टकराते भी हैं, यही तो कहा ना? तुमने कहा इमाम आजम की राय नहीं मानेंगे, कहा कि नहीं मानेंगे? तुमने ये कहा कि सूफिया की बातें और कौल को कबूल नहीं किया जाएगा, कहा कि नहीं कहा? तुमने कहा उम्मे हानी अली की बहन है, मुझे नहीं मालूम, कहा कि नहीं कहा? नहीं गुजरा हवाला, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर तुमने ये कहा, जब मैंने पूछा कि इमाम अस्कलानी को के उसूल को तुम बार बार पेश कर रहे हो, इमाम अस्कलानी के हर उसूल को मानोगे? तो तुमने कहा नहीं मानूंगा। अस्कलानी के हर उसूल को थोड़ी ना मान, जो कुरान और हदीस के माते हैं। कौन सा उसूल माना जाएगा? कौन सा उसूल? कोई कायदा है? कोई कायदा है? हम किसी उलमा की राय को नहीं मानते। उलमा ने गलती की है, उलमा ने नबी के वालिदैन को काफिर कहा है। जब उलमा की राय को नहीं मानते हो, क्यों माने? तो उलमा के उसूल को क्यों मानते हो? जब उलमा की बात को नहीं मानोगे तो उलमा के खिलाफ नहीं तो मानेंगे ना, ये कहा है। कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कोई की राय अगर कुरान और हदीस के खिलाफ होगी, मेरी होगी या अबू हनीफा की होगी, उनकी बात को नहीं मानेंगे। मालूम कैसे पड़ेगा कि हदीस के खिलाफ है? कुरान के खिलाफ तो कुरान पे हदीस से परखेंगे, कुरान पे परखेंगे उनकी राय को, उनके बात को टकरा नहीं रही है। अब तुम कहते हो अबू बकर सिद्दीक है, ये कहाँ लिखा है हदीस में? एक मिनट सुनो तो सही, हदीस से परखेंगे? बिल्कुल हदीस पे परखेंगे। तुमने तो कहा कि हम बुखारी को मानते नहीं, की राय हदीस पर परखेंगे। तुमने तो कहा कि हम बुखारी को मानते नहीं। हमने ये नहीं कहा बुखारी को नहीं मानते, हमने कहा सब हदीस नहीं मानते बुखारी की। मैंने ये कहा बुखारी को लेके पूरी हदीस को हम चाटेंगे नहीं। जो बात बुखारी के अंदर लिखी कि नबी ने खुदकुशी करने का इरादा किया, मैं कह रहा हूँ कि बुखारी की कौन सी बात आप मानेंगे तो बता दो। जो कुरान और हदीस की, जो अगर बुखारी की बात अगर अपनी जाती राय होगी तो नहीं मानेंगे, अगर हदीस करेंगे, अगर हदीस कुरान से टकराएगी तो नहीं मानेंगे। तो हदीस को छोड़ देंगे, है ना? हाँ, हदीस को हम छोड़ देंगे, कुरान को लेंगे ना। ठीक है, तो अब ये बुखारी में कुल कितनी ऐसी हदीसें जो कुरान से टकरा रही हैं? कम। अब भाई अब उसकी तफसील है, 20-25 हदीसें। चलो ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इमाम मुस्लिम जो सही मुस्लिम लिखी है, इमाम मुस्लिम की सही हदीस जो हैं उसमें से कितनी हदीसें कुरान के खिलाफ हैं? उसको कितनी हदीसें हैं वो लिखी है किताबों में? जितनी हदीसें कुरान के खिलाफ आएंगी, और भी हो सकती हैं, अगर आएगी कुरान के खिलाफ तो हम उसे छोड़ देंगे। हदीसें हैं?
ایسی حدیث مسلم شریف میں ہے؟ اب بالکل بخاری کے اندر بھی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، ہاں قرآن پاک کو کی تشریح اور توضیح کہاں سے نکالو گے آپ؟ قرآن کی تشریح و توضیح کہاں سے نکالو گے؟ تعین کیسے کرو گے؟ مقرر کیسے کرو گے؟ مبہم کی جو ہے وضاحت کیسے کرو گے؟ جو قرآن کی جو تشریح ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، اگر ہم قرآن کی تفسیر کو دیکھیں گے، اگر وہ تفسیر جو ہے تفسیر بالقرآن ہوگی تو مان لیں گے، تفسیر بالحدیث ہوگی تو لے لیں گے، اگر تفسیر بالرائے ہوگی تو مجھ سے قبول نہیں کریں گے. جیسے علماء کی اجتہادات ہوتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تفسیر بالقرآن، سنو، تفسیر بالقرآن لے لیں گے آپ، تفسیر بالحدیث لے لیں گے آپ، تفسیر بالرائے نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اب یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد تقریباً کئی ہزار ایمان لائے، تو ان کئی ہزار میں مخلص کون رہے اور کون مخلص نہیں رہے؟ کوئی دل سے نہیں لایا ہے، جتنے بھی لائے سب ڈر کے لے کے آئے ہیں. یہی سب نبی علیہ السلام کے جو ہے قتل کے در پہ نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. اللہ کے رسول نے ان کی فضیلتیں بیان کی. یہ سب دل سے ایمان نہیں لائے، ڈر کے اسلام لے کے آئے. صحابہ کی تعداد کا نام سنے ہو آپ؟ سفیان، ابو سفیان بن حارث نہیں ہے. ابو سفیان بن حارث کا نام سنے ہو؟ ابو سفیان بن حارث. ابو سفیان بن حارث، ہاں تو نام جانتے ہو ان کا؟ سنے ہو؟ کیا کردار ہے ان کا؟ تم خالی مجھ سے پوچھ رہے ہو. میں سوال کر رہا ہوں، یقین جان لو تمہارے پورے وجود میں آگ لگ جائے گی. سن تو لو پہلے، ایک میرے سوال کا جواب دے دو. ابو سفیان بن حارث جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابو سفیان بن حارث جنتی جوانوں کے سردار ہے، تمہیں معلوم؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، جنتی جوانوں کے سردار ابو سفیان بن حارث جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ حضور نے فرمایا. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث متواتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار. وہ تو ہے ہی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، وہ تو ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں. سب اہل بیت کو مشکوک کرنے کے لیے بنو امیہ نے حدیثیں گڑوائی ہیں. تو یہ ابو سفیان بن حارث کی جو عظمت و شان حدیث میں ہے، یہ موضوع ہے. سردار بتا دیا کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ حدیث موضوع ہے. ابو بکر عمر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اچھا یہ بتاؤ، حضرت عقیل جو تھے علی کے بھائی، یہ تو حضرت معاویہ کے ساتھ چلے گئے تھے، کیا کرو گے اس کے بارے میں؟ معاویہ کے ساتھ چلے گئے تھے عقیل؟ ہاں، نہیں سنے ہو کیا؟ کیا سنا؟ تم خالی سنا رہے ہو لوگوں کو. اب میری بات سنو. حضرت عقیل علی کے بھائی تھے اور علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی عقیل کے بیٹوں سے کی تھی. تمہارے پاس جواب کچھ نہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے بھائی کے بیٹوں سے کی تھی. کیا ہے اگر وہ ایسا یہ بچکانی حرکت ہے، وہ چڑیا جیسے فدکنا چھوڑ دو. حضرت عقیل کے بارے میں کچھ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ نازبی مولوی، تو نے سب سے بڑی گستاخی جو کی ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے. حضرت عقیل کے بارے میں کچھ کہو کہ نہیں کہو گے؟ بتا، تو ابو بکر کو صدیق کیوں کہتا ہے؟ صدیق اکبر. الحمدللہ، ہزار بار صدیق اکبر کہوں گا. کہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اس کو؟ کہاں فرمایا صدیق اکبر؟ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. کہاں لکھا ہے؟ حدیث بتاؤ. کہہ تو رہا ہوں. حدیث بتاؤ نا، اپنی رائے سے کیوں چل رہے ہو؟ حدیث بتاؤ. یہ دیکھو رائے اپنی کرنے لگے. تمہاری رائے والی حجت ہے. حدیث بتاؤ کہ نبی نے فرمایا قرآن نے انہیں صدیق کہا. بس ابو بکر کا نام لے کے صدیق اکبر فرمایا، اور دکھاؤ مجھے. حدیث کی تو بات ہی مت کرو نا، تم مانتی کہاں ہو حدیث؟ ابے تو دکھا نا حدیث. میں نے کیا کہا؟ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. دکھا کے تیرے میں ضرورت ہے، دکھا. ابو بکر کو صدیق اکبر دکھا. کہہ تو رہا ہوں، جب حدیث تم نے کہہ دیا کہ ہم بخاری کو نہیں مانیں گے، امام اعظم کی بات نہیں مانیں گے، تو حدیث کہاں سے خالی تو پاگل ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. قرآن نے کہا والذی جاء حدیث دکھا. حدیث وہ صدیق اکبر ہے. قرآن کیا قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ نے انہیں صدیق کہا ہے. اچھا، یقیناً وہ اللہ نے صدیق اس میں اکبر نام ہے. لکھا ہے ابو بکر صدیق ہے. ضرورت نہیں نام لینے کی نا. ضرورت کیوں نہیں ہے نام؟ ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت کیوں نہیں ہے تو نام؟ اس طرح سے علی کے بارے میں ایک قرآن کی ایک آیت بھی نہیں نازل ہوئی، پھر کیا کرو گے؟ علی کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی سند کے ساتھ لاتے ہیں ابن عساکر کے حوالے سے. قرآن میں کہیں ہے وہ لاتے ہیں کہ مولا علی السلام کی شان میں 300 آیت نازل ہوئی. امام سیوطی کی بات نہیں، ابھی قرآن کی بات چل رہی ہے. سیوطی نے حدیث نقل کی. حدیث قرآن کی بات چل رہی ہے. قرآن کی علامہ سیوطی نے حدیث نقل کی. میں کہہ رہا ہوں تم تو حدیث کہاں ماننے لگ گئے؟ عباس سے حدیث نقل کی ہے. حضرت عباس فرماتے مولا علی کی شان میں 300 آیت نازل ہوئی ہیں. ابھی تم نے کیا کہا کہ قرآن میں دکھاؤ، تو قرآن میں تم دکھا دو مجھے. حضرت علی کی شان میں قرآن کی کوئی آیت اتری ان کا نام؟ کہہ رہا علی کی شان میں قرآن میں کوئی آیت نہیں نازل ہوئی. قرآن کی کوئی آیت دکھا دو جو علی کا نام اس کے اندر ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. والذی جاء بالصدق وصدق به، جب میں نے کہا تو تم نے کہا صدیق کا نام دکھا دو. مرتضیٰ ہے، اس سے مراد مولا مرتضیٰ ہے. نور الثقلین میں علامہ سیوطی نے در منصور کے اندر میں قرآن میں دکھاؤ بھائی، قرآن میں دکھاؤ. در منصور کے تسامحات پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مجھے قرآن میں دکھا دو. بس تم قرآن مانتے ہو نا؟ قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں کیا دکھا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به. اس کی تفسیر میں حدیث نقل کی ہے ابو حاتم نے، کس سے مراد علی مرتضیٰ ہے. میں حدیث کی بات کہاں سے آ گئی؟ حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ قرآن کو آپ کس سے سمجھیں گے؟
قرآن کو کس سے سمجھیں گے؟ قرآن کی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ شیعوں کو ذلیل کرے گا۔ ٹھیک ہے، شیعوں کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ پہلے حدیث کا انکار کریں گے، پھر حدیث کو قبول کریں گے، پھر کہیں گے حدیث نہیں مانتا، پھر مان بھی لیں گے۔ یار تم ایک نمبر کے شیعوں کا بڑا برا حال ہے۔ کچھ آتا جاتا نہیں ہے، خالی چشمہ لگا کے بڑا بڑا اینک لگا کے میں ایک مرتبہ شیعوں کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہوں جو حضرت علی نے کہا تھا کہ شیعہ بہت بدترین لوگ ہیں۔ سب موضوع حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شیعوں پر۔ اور علامہ جو ہے ابن جوزی نے موضوعات الکبیر کے اندر لایا ہے، یہ سب جھوٹی حدیث ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، حضرت علی نے کہا کہ لعنت ہو، تو میں بھی کہتا ہوں کہ لعنت پیدا ہوگی جو شیعہ ہوگی وہ جھوٹی حدیث ہے، اسے قتل کر دو، یہ ماننے کا اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی پر، سب موضوع حدیث ہے۔ علامہ جوزی نے اپنی کتاب موضوعات الکبیر کے اندر اور علل المتناہیہ کے اندر بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ ابن جوزی نے موضوعات میں مولا علی کی شان میں جو کچھ روایات کو بھی موضوع کہا ہے، مانو گے کیا؟ ابن جوزی نے، امام سیوطی نے حضرت علی کے متعلق جو روایات ہیں جھوٹی روایت تو ابو بکر کی شان میں بھی ہے، اگر ہوگی تو ہم بھی مانیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں تم جھوٹی حدیث ثابت کر دو، ہم بالکل مانیں گے۔ کیسے جانچو گے، کیسے جانچو گے؟ مولا علی علیہ السلام کی شان میں تم جھوٹی حدیث ثابت کر دو، موضوع میں ہم مانیں گے کہ ہاں جھوٹی حدیث ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، جو تم بھی کہہ رہے ہو، قرآن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ قرآن میں نام مولا دکھاؤ، علیہ السلام کی شان قرآن میں میں جھوٹی ابو حدیث بکر کا ثابت نام کر دو، دکھاؤ، موضوع ایک موضوع حدیث ثابت کر دو۔ قرآن میں ابو بکر کا نام دکھاؤ، تم نے کہا کہ نہیں کہا ابھی؟ کیا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به کے بارے میں تم نے کہا کہ قرآن میں ابو بکر کا نام دکھاؤ، نام نہیں ہے، حدیث سے دکھاؤ نا، اس کی تفسیر حدیث سے پیش کرو۔ اسی طرح سے حضرت علی کا نام دکھا دو کسی آیت میں۔ میں دکھا دیتا ہوں، بہت سی آیت دکھا دیتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام سے مراد یہ جتنی بھی آیت میں سب مولا علی علیہ السلام سے، مراد نہیں پوچھ رہا ہوں، نام پوچھ رہا ہوں۔ نام حدیث میں آیا، اس سے مراد نبی نے فرمایا کہ قرآن کی بات چلے بھائی، قرآن جو سجدوں میں زکات دے رہے ہیں، جو نمازوں میں زکات دے رہے ہیں، ابو حاتم کی، ابن عباس کی، ابن مسعود کی، موضوع بات ہے، جھوٹی بات ہے وہ۔ قرآن کی تفصیل بالحدیث سے وہ جو کہہ رہے ہو نا کہ رکوع میں زکات دے رہے ہو، بالکل موضوع من غلط بات ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سیف المسلول میں، تحفہ اثنا شریعہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اور بڑے بڑے اکابرین نے، حضرت امام ابن حجر نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ انہوں نے پوری جتنی زندگی بھر کا مواد سب ابھی میں نے کتاب دیکھو، میں تم کو دکھاتا ہوں کتاب۔ ابھی میں نے بمبئی سے کتاب منگائی 10,000 روپے کی، شیعوں کی کتابیں آ گئی ہیں، تمہارے بڑے بڑے عالم اور میں سامنے شیعوں بیٹھنے کا کے اور لیے برا تیار حال نہیں، کرنے والا ہوں۔ تمہارے بڑے بڑے عالم سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوازے میں شیعوں کا وہ حال کرنے والا ہوں کہ منہ نہیں دکھا پائیں گے، کچھ نہیں دکھا پاؤ گے تم۔ نازبیوں کا نمبر کے کٹر ہے، ویسے جوانی میں تمہارے اینک نکل گیا ہے، جوانی میں تیری آنکھیں چڑھ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ داڑھی کے سفید بال نہیں ہوئے، تیری آنکھیں جو ہے جا چکی ہیں، حضرت تیری آنکھیں جا چکی ہیں۔ تو نے علی کی شان میں گستاخی کی، تو نے معاویہ کی تعریفیں کی۔ لکھنؤ ہے وہاں کسی گھبرائے ہوئے ہیں، بتائیے کیا کسی کی بات؟ اللہ زندگی بریلیت بدنام ہوگی، بریلیت ہر جگہ بدنام ہوگی، بریلیت کو بدنام اللہ کا شکر ہے۔ چلو ہم ایک شہر میں بیٹھ کر کے لکھنؤ کی شیعوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ 8 سال بریلیت میں لات مار کے بریلیت کو نکلا ہوں، بریلیت کو لات مار دیا ہوں میں، بریلیت کا سارا ڈیفینڈر۔ جو تو یہ جو تو کتابیں پڑھ رہا ہے نا، ممتاز تیموری کی کتابیں پڑھ رہا ہے، ہاں جو تو رد میں کتابیں پڑھ رہا ہے، ابو حامد کی پڑھ رہا ہے، اور جو سب کتابیں میرے پاس بہمدی تعالیٰ موجود ہے، اور جو الیاس محمد نے جو کتاب لکھی تھی نا کنزول ایمان، اس کا بھی جواب آ گیا، وہ بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہاں، ممتاز تیموری کی کتابیں پڑھی، حسام الحرمین مخالفین، کنزول ایمان اور مخالفین، پہلے یہ سوچو کہ تم حضرت علی کی بہن کو نہیں جانتے ہو، تمہیں افسوس ہونا چاہیے کہ کیسے مولائی ہو یار۔ نہیں بالکل ساری میں کتابیں پڑھی، سب نازبیت کا ٹولہ ہے۔ کیسے شیعہ ہو کہ مولا علی کے بہن بھائی کو بھی نہیں جانتے ہو تم؟ اور میں بتا دیتا ہوں بریلیت کے بارے میں، وہ سن لو، میں نے وہ بھی پڑھی ہے، حنفیت کے باقی دیوبندی وہابی، پھر کبھی ٹائم نکلے گا تو بتانا، کتاب لکھی تھی وہ بھی میں نے پڑھی، 800 صفحے سے زیادہ کتاب۔